بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء أن أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. میرے بھائیوں اور دوستوں اور ماؤں بہنوں، یہ جو آیت آپ کے سامنے تلاوتی کی گئی، یہ یہاں سے اللہ رب العزت یوسف اور زلیخا کے درمیان میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کو بیان کر رہے تھے کہ یہاں زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو ورگلانا شروع کیا، ان کو پھسلانا شروع کیا اور غلط کاری کے ہر اسباب مہیا کرنا شروع کر دیے، دروازے بند کر دیے، پھسلایا، اپنی طرف دعوت دی، لیکن پھر بھی یوسف علیہ السلام نہیں مانے۔ سب سے پہلے اللہ کی پناہ مانگی، اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو سمجھایا کہ انہو رب احسن مثوائے، کہ میرا آقا میرا محسن ہے، میں اپنے محسن کے ساتھ میں ایسا برتاؤ کیسے کر سکتا ہوں۔ لیکن جب اس کے باوجود یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ نہیں مان رہی ہے، اس کے عقل میں کچھ نہیں آ رہا ہے، اور حقیقت میں یہی ہوتا ہے کہ جب یہاں ایک نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب انسان پر غلبہ شہوت ہوتا ہے، جب انسان پر حیوانیت کا غلبہ ہوتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کا غلبہ ہوتا ہے، تو یہ نہیں دیکھتا، اسے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، اسے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بنیادی بات ہے اس میں۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا، اخباروں میں آج کل بہت سا آتا ہے کہ فلاں نے 2 سال کی بچی کے ساتھ، فلاں نے 4 سال کی بچی کے ساتھ، فلاں نے 5 سال کی بچی کے ساتھ بدکاری کی۔ تو یہ ہم پڑھنے والوں کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ آدمی بے عقل ہے، یہ آدمی پاگل ہے، یہ آدمی بیوقوف ہے کہ اس نے 5 سال نے 6 سال نے 3 سال کے بچی کے ساتھ میں حرکت کی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب یہ حیوانیت ایسی چیز ہے نا، اور نفسانی خواہشات ایسی چیز ہے، نفسانی خواہشات نفس ایسی چیز ہے، جب یہ غلبہ، اس کا غلبہ ہو جاتا ہے، جب شہوت کا غلبہ ہو جاتا ہے، تو انسان سوچتا ہی نہیں، اسے یہاں آ کے نظر ہی نہیں آتی ہے۔ تو بس یہی ہوا۔ اب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ ابھی کچھ بات نہیں بن پڑ رہی ہے، فوراً بھاگے۔ واستبق الباب، اللہ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام بھاگے دروازے کی طرف، اور زلیخا ان کے پیچھے پیچھے بھاگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف لپ کے، واستبق الباب، دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف لپ کے۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اس حال میں کہ اس عورت نے پیچھے کی طرف سے یوسف کا کردہ چاک کر ڈالا، اور دروازے کے پاس دونوں نے اس عورت کے شوہر کو پایا۔ کہنے لگی ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم، کہنے لگی کہ قید یا دردناک عذاب کے علاوہ اس شخص کی کیا سزا ہو سکتی ہے جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے۔ یعنی جب یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑے تو مفسرین لکھتے ہیں کہ دروازے بند تھے،
صرف دروازے بند ہی نہیں تھے بلکہ دروازوں پر قفل یعنی دروازوں پر تالے لگے ہوئے تھے. لیکن یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ دروازے پہ تالے ہیں یا نہیں ہیں، بلکہ اپنی جان کو بچانے کے لیے، فتنے سے اپنے آپ کو دور کرنے کے لیے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے فوراً دروازے کی طرف دوڑے. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جیسے دروازے کی طرف دوڑے اور دروازے کے قریب پہنچے، وہ دروازہ کا قفل یعنی دروازے کا تالا ٹوٹ گیا اور دروازہ کھل گیا. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ انسان کو گناہوں سے بچنے کے لیے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے اپنی مقدور بر، اپنی طاقت بر کوشش کرنی چاہیے. اپنی طاقت، پوری اپنی طاقت لگانا چاہیے گناہوں سے بچنے کے لیے. پھر بعد میں پھر نتیجہ اللہ کے یہاں چھوڑنا چاہیے. صرف گناہ نہیں بلکہ کوئی بھی کام ہو. بھائی انسان کو اگر کوئی کام اللہ کا حکم ہے، اب انسان کو لگتا ہے کہ یہ نہیں ہو پائے گا، لیکن انسان کی طاقت میں کیا ہے؟ تم اپنی طاقت تم وہ کر لو جو اپنی طاقت میں ہے، پھر اللہ وہ کرے گا جو اس کی طاقت میں ہے، اور اللہ کی طاقت کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو جب انسان، تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پوری مقدور بر انہوں نے کوشش کر لی، دیکھا کہ سامنے دروازوں پر تالے ہیں، لیکن پھر بھی رکے نہیں، دروازے کی طرف دوڑ لگائی اور اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آیا، دروازے ٹوٹ اور تالے ٹوٹ گئے، دروازہ کھل گیا. کہ جب دروازہ کھلا تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے وہاں جیسے دروازہ کھلا، دروازے کے باہر اتنے میں عزیز مصر آ پڑا. تو جیسے ہی یہاں زلیخا کی نظر پڑی اپنے شوہر پر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الفیا سیدہا لدى الباب، کہ اللہ رب کہ ان دونوں نے عورت کے آقا کو دروازے کے پاس پایا، عورت کے آقا کو. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ اس عورت کا یعنی زلیخا کا آقا تو نہیں تھا، وہ زلیخا کا شوہر تھا، لیکن یہاں آقا سے تعبیر کیا گیا، آقا کہا گیا ہے اس لیے کہ مصر میں قدیمی زمانے میں یعنی زمانے جاہلیت میں، اسلام کے زمانے یعنی زمانے جاہلیت میں، اسلام سے پہلے شوہر کو آقا کہتی تھی عورت، اس لیے کہ شوہر بھی اس کو باندی کی طرح ٹریٹ کرتا تھا اور وہ اپنے عورت اور اپنے شوہر کو آقا کہتی تھی. گویا کہ شوہر عورت کو اپنی مملوکہ اور اپنی ایک پراپرٹی سمجھتا تھا کہ میری مملوکہ ہے، میری پراپرٹی ہے. یہ اسلام کا حسن ہے. جب اسلام آیا تو عورت جب شادی کرتی ہے، عورت جب نکاح کرتی ہے تو عورت جو ہے وہ مملوکہ نہیں رہتی شوہر کی. عورت جو ہے وہ شوہر کی کوئی باندی بن کر نہیں آتی ہے. وہ عورت شوہر کی آقا نہیں، یعنی شوہر اس کا آقا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک بیوی کی حیثیت، یعنی شوہر کی اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے، بیوی کی ایک حیثیت ہوتی ہے. شوہر کے ایک حقوق ہے اور بیوی کے ایک حقوق ہے. تو اسلام کا حسن ہے. ورنہ اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں شوہر کی حیثیت ایک آقا کی تھی اور بیوی کی حیثیت ایک باندی کی تھی. اسی کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ. ان دونوں نے یعنی یوسف اور زلیخا نے زلیخا کے آقا کو دروازے کے پاس پایا، یعنی عزیز مصر دروازے کے پاس پہنچ گئے. اچھا ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں یوسف علیہ السلام کو جیسے ہی زلیخا نے ورگلایا، غلط بات کی طرف دعوت دی، فوراً یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے. فوراً یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے. معلوم ہوا کہ گناہوں کی جگہوں سے بھاگنا چاہیے. گناہوں کی جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، جہاں گناہ ہو رہا ہے وہاں سے بھاگنا چاہیے. بہت سے ہمارے عزیز بھائی اور بہت سے ہمارے نا انجان لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم یعنی ایسے ماحول میں رہیں اور ہم گناہوں سے بچیں. یہ بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن کے قریب ہے. بلکہ صحیح ماحول میں اور اچھے ماحول میں اور صحیح ماحول میں یہ رہنے کی تو ترغیب دی گئی ہے کہ برے ماحول سے بھاگو. اسی کو حدیث میں کہا گیا ہے فرار من الفتن، فتنوں سے بھاگو، برے ماحول سے بھاگو اور اچھے ماحول میں آؤ. تو یوسف علیہ السلام جیسے عظیم الشان نبی جنہوں نے پہلے ہی سے زلیخا کا انکار کر لیا تھا کہ نہیں میں تیرے ساتھ میں حرکت نہیں کروں گا، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو برے ماحول سے بھگا رہے، اپنے آپ کو برے ماحول سے نکال رہے ہیں. یہی بات ہے کہ اپنے آپ کو برے ماحول سے بچائیں، ہم اپنے بچوں کو برے ماحول سے بچائیں. یہ نہیں ہو سکتا
کہ ہمارے بچے برے ماحول میں رہیں اور ماحول کا اثر نہ لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اگر عطار کی دکان یعنی خوشبو کی دکان میں جاتا ہے، اگر خوشبو نہ بھی لگائے تو بھی خوشبو کا اثر اس کے کپڑوں میں رہتا ہے، اور ایک انسان اگر کوئی بھٹی میں جائے یعنی کوئی جہاں بھٹی کا کام ہوتا ہو اور جہاں دھواں کا کام ہوتا ہو وہاں جائے، اگر وہ خود بھی نہ کرے کچھ پھر بھی دھواں کا اثر کپڑوں میں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ایک اچھی صحبت میں ایک انسان رہتا ہے تو اچھی صحبت کا اثر اس کے اوپر ہوتا ہے، اور جب بری صحبت میں رہتا ہے تو بری صحبت کا اثر اس پر ہوتا ہے۔ اس لیے آج ماں باپ جو ہے جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو اولاد اس کی نافرمان ہو جاتی ہے، اولاد اپنے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، پھر ماں باپ کہتے ہیں کہ ہم اولاد کا اجی کیا کریں، یہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ اب ان کو کچھ کہو تو گھر سے بھاگنے کی ایک دھمکی دیتے ہیں اور بغاوت کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں۔ اجی تم نے بچپن ہی میں بچوں کے ایسے ماحول میں رکھا کہ اب بچے تمہارے ہاتھ سے نکل گئے۔ اس لیے بچوں کو اچھا ماحول فراہم کرنا، بچوں کو ایک دینی اور ایک اچھے ماحول میں رکھنا جہاں اچھے اخلاق ہو، اچھی عادات سیکھے، اچھے اخلاق سیکھے، ایسے ماحول میں رکھنا ہر والدین کا ایک فریضہ ہے۔ تو میں کہاں چلا گیا؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یوسف علیہ السلام یہ برے ماحول سے اپنے آپ کو بھگا رہے ہیں، اور وہاں دروازے پر پہنچے، دروازے پر عزیز مصر کو دیکھا تو فوراً اب یہ دیکھیے یہاں اس عورت نے تیور بدل دیے اور پوری یو ٹرن مار لی۔ وہاں ہائی تلک کہہ رہی تھی کہ آ بھی جاؤ، اور یوسف تم تو ایسے ہو، یوسف تم تو ویسے ہو، لیکن جیسے ہی پھنسنے لگی، ایسا لگا کہ میں پھنس جاؤں گی ابھی، فوراً پلٹ گئی، فوراً یو ٹرن لے لی، اور یہ کہنے لگی کہ جو تیرے گھر والوں کے ساتھ میں برائی کا معاملہ کرے اس کو تو قید میں ڈال دے یا سخت عذاب دے دے۔ یہاں دیکھیے اس سے ایک سبق ملتا ہے کہ اس سے ہمیں یہ سیکھنے ملتا ہے کہ جب یہ غرض کے رشتے ہوتے ہیں نا، جہاں غرض کے رشتے ہوتے ہیں، جہاں صحیح رشتہ نہیں ہوتا اور غرض کے رشتے ہوتے ہیں، جہاں نفسانی محبت ہوتی ہے اور جہاں خود غرضی ہوتی ہے، تو وقت مشکل آنے پر یہ غرض کے رشتے اور نفسانی محبتیں یہ ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ناجائز رشتے ہوتے ہیں کہ وقت پر تو بہت ہی محبتوں کا اظہار ہوگا، اور یعنی جو ناجائز رشتے ہوتے ہیں جہاں ہماری نوجوان بچے اور نوجوان بچیاں شادیوں سے پہلے اور کالج کے غلط ماحول میں جا کر غلط آپس کے رشتے قائم کرتے ہیں، تو یہ وقتی ہوتے ہیں، یہ خود غرضی کے رشتے ہوتے ہیں، یہ نفسانی محبت کے رشتے ہوتے ہیں۔ جہاں کہیں مشکل پیش آئی اور مصیبت پیش آئی اور کوئی پھنسنے کی بات آئی، فوراً اپنے ہاتھ کو اور اپنے دامن کو جھاڑ دیتے ہیں۔ اس لیے یہ ایک بہت یاد رکھنے کی چیز ہے کہ سب سے پاک رشتہ اور سب سے پاکیزہ رشتہ یہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ سب سے حلال رشتہ اور سب سے پاکیزہ رشتہ یہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ ورنہ یہ جتنے بھی رشتے اس کے علاوہ ہے اور لوگ تعلقات قائم کرتے ہیں، یہ صرف ایک وقتی محبت اور ایک وقتی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہر انسان اپنا دامن جھاڑ کر چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو دیکھیں یہاں زلیخا نے بھی جب ایسا لگا کہ میں پھنس جاؤں گی فوراً یوسف پر الزام ڈال دیا، اور کیا کہا کہ قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم۔ کہا کہ دیکھو اس نے میرے ساتھ میں برائی کا معاملہ کیا ہے، اب اس کو ایک کام کرو، یا تو اس کو ابھی ہی پٹائی کرو، اس کی عذاب الیم، ابھی ہی اس کو دردناک عذاب دو، یا یسجن، اگر عذاب نہیں دینا ہے اس کو قید میں ڈال دو، اس نے میرے ساتھ میں برائی کا ارادہ کیا ہے۔ یعنی اس طریقے سے پلٹ گئی۔ اب یوسف علیہ السلام پیغمبر تھے لیکن فوراً بول پڑے، ہی راودتنی عن نفسی، یہ نہیں میں نے نہیں کیا، یوسف نے کہا بلکہ یہی مجھے پھسلاتے رہی، اسی نے مجھے پھسلایا ہے، اسی نے مجھے ورگلایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا اگر ہم پر کوئی تہمت لگائے اور غلط الزام لگائے تو پھر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں خاموش بیٹھنا اور چپ بیٹھنا یہ کوئی بزرگی نہیں ہے کہ ہم پر جو تہمت لگ رہی ہے اور ہم پر الزام لگ رہا ہے اور ہم خاموش بیٹھے، یہ بزرگی نہیں ہے، بلکہ دفاع کرنا اور جواب دینا اور خلاصہ کرنا اور صفائی پیش کرنا یہ سنت انبیاء ہے۔
یہاں یوسف علیہ السلام نے صفائی پیش کی کہ نہیں، میں نے پھسلایا نہیں، اس نے پھسلایا ہے۔ اچھا، اس بات سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ دیکھیے شروع میں یوسف علیہ السلام، ظاہر بات یوسف علیہ السلام آگے تھے، زلیخا پیچھے تھی، لیکن شروع میں یوسف علیہ السلام نے اقدام نہیں کیا کہ شروع میں یوسف علیہ السلام نے نہیں بولا کہ اس نے مجھے پھسلایا ہے، نہیں، بلکہ یوسف علیہ السلام خاموش رہے۔ لیکن جب عورت نے الزام کی ابتدا کی تو یوسف علیہ السلام نے اپنی طرف صفائی پیش کی۔ معلوم ہوا کہ جتنا ہو سکے برائی کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، برائی کو دبانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من القول الا من ظلم۔ اللہ تعالیٰ برائی کے تذکرے پسند نہیں فرماتے، اس لیے کہ برائی کے تذکروں سے بھی برائی وجود میں آتی ہے، برائی کے تذکروں سے بھی برائی وجود میں آتی ہے۔ اگر ایک آدمی نے برائی کی ہے اور تم اس کا تذکرہ کرو گے تو پھر یعنی اس کا ایک وجود ہوگا کہ ہاں یہ چیز معاشرے میں ہوگی کہ فلانے نے کیا، فلانے نے کیا، پھر آج اس نے کیا، کل اس کو جرأت ہوگی، پھر تیسرے کو جرأت ہوگی، اس طریقے سے برائی عام ہو جائے گی۔ اس لیے ہمارا اسلامی معاشرہ ہم کو یہ بتاتا ہے کہ برائی کا تذکرہ بالکل نہ کیا جائے، برائی کا تذکرہ بالکل نہ کیا جائے۔ اسی وجہ سے غیبت کو منع فرمایا گیا، بہتان کو منع فرمایا گیا، چغل خوری کو منع فرمایا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان تمام چیزوں میں برائی کا تذکرہ رہتا ہے، کہ برائی کا تذکرہ اسلام پسند نہیں کرتا کہ تم برائی کا تذکرہ نہ کرو۔ ہاں الا من ظلم، ہاں تم پر ظلم ہوا ہے، تم پر زیادتی ہوئی ہے تو تم برائی کا تذکرہ کر سکتے ہو اس کے سامنے جو فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ یہاں یوسف علیہ السلام نے ایسا ہی کیا کہ زلیخا نے جب یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی اور ظلم کیا اور زیادتی کی تو یوسف علیہ السلام نے اپنا دفاع کیا اور تذکرہ کیا کہ ہی راودتنی عن نفسی، کہ اس نے مجھے پھسلایا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین۔ اب یہاں یوسف علیہ السلام چونکہ ایک نبی تھے، اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، اور ان کے باپ بھی نبی، ان کے دادا بھی نبی، اور خود بھی اللہ کے ولی تھے، تو ان کا ایک معجزہ ظاہر ہوا۔ کیا معجزہ ظاہر ہوا؟ اس گھر میں اس زلیخا ہی کے خاندان کا ایک بچہ تھا۔ ہوتے بچے کہ کہیں سے بچے آتے ہیں، پورا محل بڑا محل تھا، اس کے کسی سہیلی کے بچے ہوں گے یا کسی کا بچہ، چھوٹا بچہ تھا جو اس وقت وہاں موجود تھا۔ تو اس بچے نے، اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی دی، یعنی بات کرنے کی قوت دی، یہ ایک معجزہ ہو گیا۔ اچھا، اب اس بچے نے جو بات کی تو صرف ایسا نہیں کہ اس نے بات کر صرف یہ نہیں کہا کہ یوسف صحیح ہے اور زلیخا غلط ہے، ایسا نہیں کہا، بلکہ ایک ایسی بات کی جس کے ذریعے سے فیصلہ ہو گیا، بات کا فیصلہ ہی ہو گیا۔ اور وہ کیا ہے؟ اس بچے نے کیا کہا کہ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خود عورت ہی کے خاندان سے گواہ نے گواہی دی کہ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو، اس بچے نے کہا، اللہ نے اس کو گویائی دی، اگر اس یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو یہ عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں، اور آگے اس بچے نے کہا، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو وہ جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ دیکھیے کہ اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو سمجھ جانا چاہیے کہ یوسف بھاگ رہے تھے اور زلیخا ان کے پیچھے تھی، تو روکنے میں زلیخا نے پیچھے سے وہ کرتا پھاڑ دیا، تو زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف سچے ہیں، یعنی یوسف بھاگ رہے تھے، زلیخا ان کے پیچھے تھی۔ اور اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو سمجھ جاؤ کہ یوسف جھوٹے ہیں اور زلیخا سچی ہے، اس لیے کہ اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یوسف آپس میں پیش قدمی کر رہے تھے اور زلیخا اپنے دفاع میں یوسف کو پیچھے ہٹا رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ کرتا پھٹ گیا۔ تو اب یہ ایک فیصلہ کن بات ہوئی کہ اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف سچے ہیں، آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف جھوٹے ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے۔ تو اب دیکھیے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. تو جب اس شخص نے دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیچھے سے پٹا ہوا ہے تو کہا کہ یقیناً تم عورتوں کی مکاری ہے. یعنی اس وقت سمجھ گئے، اس وقت عزیز مصر سمجھ گئے کہ اب میری عورت ہی خطاوار ہے اور میری عورت ہی گنہگار ہے، یوسف بری ہے. تو یہاں اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے ولیوں کی کیسی مدد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت اپنے ولیوں کی کیسی برات فرماتے ہیں. اس سے بات سمجھ میں آتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ 3 قسم کے بچوں نے بلکہ 4 قسم کے بچوں نے اپنی گہوارے میں بات کی ہے، یعنی ماں کی گود میں بات کی ہے. بچہ جب 6 مہینے کا ہوتا ہے ماں کی گود میں ہوتا ہے وہ بات کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن 3 قسم کے بچے ایسے ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں بات کی ہے. پہلے فرعون کے سامنے فرعون نے ایک عورت کو اپنے رب ماننے پر مجبور کر رکھا تھا کہ تو مجھے رب مان لے. عورت نے کہا میں تجھے مانوں گی تو نہیں. تو اس وقت فرعون نے اس عورت سے بچے کو لیا اور ایک ہانڈی میں ڈال دیا، ایک پورے جلتے ہوئے ایک ابلتے ہوئے ہانڈی میں ڈال دیا. تو اس بچے نے اس وقت اللہ نے اس بچے کو گویائی دی اور اس نے اپنی ماں سے کہا اماں جان آپ فکر نہ کرے، آپ بھی آ جائے، مجھے بہت مزہ آ رہی ہے. یہ روایت میں ہے. اور دوسرا وہ جریج راہب کے لیے اس بچے نے بات کیا تھا. دوسرا بچہ جس نے جریج راہب کے لیے بات کیا تھا، واقعہ کیا تھا میں مختصر اس کی طرف اشارہ کر دوں کہ جریج ایک بہت نیک آدمی تھا، بہت نیک آدمی تھا جریج. تو بہت نیک اللہ والے تھے. اب ایک مرتبہ نماز پڑھے تھے، والدہ نے ان کو بلائی. اب وہ نماز میں والدہ کو جواب نہیں دیے تو والدہ نے بد دعا دے دی کہ تیری موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کوئی بدکار کے ساتھ میں سامنے تیرے سامنا نہ ہو، یعنی بدکار سے تیرا پلہ نہ پڑے، کوئی بدکار عورت سے تیرا پلہ نہ پڑے جب تک تیری موت نہیں آئی ہے. یہ کہہ دیا. اب کچھ سال گزر گئے. اب ایک مرتبہ ایک عورت جو بکریاں چرایا کرتی تھی اس نے زنا کیا، جس کی وجہ سے اس کو ایک بچہ پیدا ہوا. لوگوں نے اسے پکڑ لیا، کہا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے اور تیرے ساتھ کس نے بدکاری کی ہے؟ تو اس نے جریج کا نام لے دیا کہ یہ جریج نے کیا. اب لوگ جریج کے پاس آ گئے، سب لاٹھیاں لے کر آ گئے مارنے. تو جریج نے کہا بالکل نہیں، اس بچے کو لاؤ. جب اس بچے کو لایا گیا تو جریج نے کہا بول تیرے ساتھ میں بدکاری کس نے کی ہے؟ تو جریج نے کہا، تو اس بچے کو اللہ نے گویا دے دی. اس وقت پھر بچے نے، یہ روایتوں میں آتا ہے، یہ کوئی واقعات اور کہانیاں قصے نہیں ہیں، من گھڑت قصے نہیں ہیں، یہ واقعات قرآن یہ حدیث میں آتے ہیں، صحیح حدیثوں میں آتے ہیں. تو اس وقت بچے نے گواہی دی. اس وقت بچے نے کہا کہ ایک چرواہے نے میری ماں کے ساتھ زنا کیا تھا جس کے نتیجے میں میں پیدا ہوا. یہ ایک بچہ ہوا. تیسرا خود عیسیٰ علیہ السلام. یہاں جب مریم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام ہوئے تو چونکہ مریم علیہ السلام کا نکاح نہیں ہوا تھا اور اللہ کے امر کن سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. تو جب مریم علیہ السلام عیسیٰ کو اپنی گود میں لے کر آئے اپنی قوم کے پاس تو قوم کے لوگوں نے تہمت لگائی، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، مریم یہ کیا لے کر آئی ہے، یہ تو نے برائی کر کر آئی ہے، تیرے تو نکاح بھی نہیں ہوا ہے. یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ، کہ بھئی تیری ماں نہ بری تھی نہ تیرا باپ برا تھا، تو یہ کہاں سے حرکت کرنے لگی ہے. اب اس وقت مریم علیہ السلام نے کچھ جواب نہ دیا. فاشارت الیہ، صرف اشارہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. عیسیٰ علیہ السلام گود میں تھے تو مریم نے خالی اشارہ کیا کہ بات کرنا ہے تو اس سے کرو، مجھے کچھ مت بولو. اب قوم کے لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ ہم کیسے بات کریں اس بچے سے جو گود میں بچہ ہے، ہم کیسے بات کریں. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی دی، بات کرنے کی طاقت دی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قالت انی عبد اللہ، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. تو یہ 3 بچے اور چوتھا یہ بچہ. تو
تو یوسف علیہ السلام کی جس نے برات کی گواہی دی، تو ان بچوں نے، تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی معصوموں کی معصومیت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے معجزے ظاہر فرماتے ہیں. تو یہ یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا، تو یہ جو ظاہر ہوا تو اس وقت جب معلوم ہوا یہاں عزیز مصر کو، تو اس نے کہا یہ یقیناً تم عورتوں کی مکاری ہے، انہو من قیدکن ان قیدکن عظیم، یقیناً تم عورتوں کی مکاری غضب کی ہوتی ہے، یعنی تم عورتیں بڑی مکار ہوتی ہو. ان قیدکن عظیم. یہاں یہ بات رکھے، یہاں یہ بات یاد رکھے کہ یہاں اللہ رب العزت، قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ فرمایا کہ ان قید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کا مکر کمزور ہوتا ہے. تو یہاں اللہ رب العزت نے شیطان کے مکروں کو کمزور قرار دیا ہے، اور یہاں ان قیدکن عظیم، اور یہاں عورتوں کے مکروں کو عظیم قرار دیا ہے، یعنی زیادہ قرار دیا ہے. اب سوال ہوتا ہے کیا حقیقت میں ایسا ہی ہے؟ کیا حقیقت میں عورتوں کا مکر زیادہ ہوتا ہے شیطان کے مکر کے مقابلے میں؟ تو بعض حضرات فرماتے ہاں حقیقت میں، اس لیے کہ شیطان وہ چپکے سے مکر کرتا ہے، اور عورت جو ہوتی ہے کھلا سازش کرتی ہے. لیکن ہمارے بہت سی مفسرین فرماتے ہیں یہاں عورتوں کے جو مکر کو عظیم کہا گیا ہے اور بڑا کہا گیا ہے، وہ کس کے مقابلے میں؟ وہ مرد کے مقابلے میں، کہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی جو سازش ہوتی ہے نا، سیاست اور ان کی جو سازش ہوتی ہے یہ بہت ہی بڑی ہوتی ہے. عورتیں جو سازش رچتی ہے نا، یہ ایک عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما رأیت اذهب للب الرجل الحاسم من احداکن، کہ اے عورتیں تم ہو بہت کمزور لیکن تم اچھے اور بھلے عقل مند کو فوراً پھسلا دیتی ہو. تو یہ عورتوں کی یہ صفت ہوتی ہے کہ فوراً اپنی سازش اور اپنے مکر کے ذریعے اچھے مردوں کو پھسلا دیتی ہے اور اچھے عقل مند کو بیوقوف بنا دیتی ہے. ہاں، اسی وجہ سے آج میڈیا عورتوں کو بہت استعمال کرتی ہے، اور آج ایڈورٹائزمنٹ میں عورتیں بہت استعمال ہوتی ہیں، اور آج کال سینٹرز میں عورتیں بہت استعمال ہوتی ہیں. اس لیے کہ عورت جس طریقے سے بات کرتی ہے اور جس طریقے سے سمجھاتی ہے وہ اپنی جال میں جلدی سے پھنسا دیتی ہے. اسی وجہ سے یہ قرآن یہ ابھی کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العزت نے اس سے کئی، یعنی اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں جب قرآن کو لکھا تو اس وقت یہ قرآن کی آیت لکھ دی تھی ان قیدکن عظیم، اور اس وقت عزیز مصر کے زبان پر بھی اللہ نے یہ بات جاری کر دی کہ عورتوں کا مکر، عورتوں کی سازش اور عورتوں کا فریب اور عورتوں کا پھسلانا یہ بہت عظیم الشان ہے. بہت جلدی آدمی پھسل جاتا ہے اور بہت جلدی آدمی ان کے فریب میں آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت فرمائے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء، اے اللہ میں عورتوں کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، کہ عورتوں کے سازش میں پھنسنے سے اور عورتوں کے مکر و فریب میں پھنسنے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. تو یہ عورتیں کا مکر مردوں کے مقابلے میں بہت تیز ہیں اور بہت ہی مضبوط ہیں، اور شیطان کا جو مکر ہے وہ اللہ کے مقابلے میں کمزور ہے. شیطان کا مکر، شیطان کتنا بھی مکر و فریب کرے لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کے مکروں کو کھولنا چاہے تو اس کا مکر اور اس کی سازشیں فیل ہو جاتی ہیں. تو یہاں ان مکرکن عظیم. پھر یہاں عزیز مصر نے کہا یوسف سے، یوسف اعرض عن ھذا، یوسف اس سے درگزر کر دو، یعنی اب اس کا تذکرہ مت کرنا، یہ باتوں کا چھوڑ دو ان باتوں کو. واستغفری لذنبک، اور اے عورت، اپنی اس سے کہا اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ لے یوسف سے. انکی کنتی من الخاطئین، اس میں کوئی شک نہیں کہ تو ہی قصوروار ہے. اپنی بیوی سے کہا کہ بھئی تو معافی مانگ لے، تو ہی قصوروار ہے. اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ اتنا، یعنی جب عزیز مصر کے سامنے یہ بات آئی کہ میری بیوی نے بے حیائی کا ارتکاب کا ارادہ کیا تھا اور اس طریقے سے دروازے بند کر دیے تھے، پھر بھی عزیز مصر کو کوئی غیرت نہیں آئی اور کوئی غصہ نہیں ہوا، بلکہ یوسف سے کہا یوسف اس بات کو چھپائے رکھ، اور بیوی سے کہا کہ یوسف سے معافی مانگ لے. صرف اتنا کہہ کر بات کو پلٹا دیا. تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ جو عزیز مصر تھا وہ بہت بے غیرت تھا. اور یہاں مفسرین نے لکھا ہے اصل میں
جس قوم میں شریعت الہی نہیں ہوتی، یعنی اللہ کا دین نہیں ہوتا، تو ان میں بہت سی خرابی پیدا ہوتی ہے. اس میں سے ایک بڑی خرابی جو پیدا ہوتی ہے وہ بے حیائی ہے. بے حیائی کی یعنی اللہ کے دین سے جو محروم ہوتا ہے، تو سب سے بہت سی برائیاں پیدا ہوتی ہے. اس میں سے ایک بہت ہی بڑی جو برائی پیدا ہوتی ہے وہ بے حیائی ہے. آج دیکھیے، آج مغرب میں اور ویسٹرن کلچر میں کتنی بے حیائی ہے، اللہ کی دین سے اتنے دور، جس کی وجہ سے بے حیائی اتنی ہی عام ہے. تو بس یہی سمجھیے کہ اس وقت مصر میں بے حیائی عام تھی، چونکہ اس وقت کوئی نبی نہیں تھا. یوسف علیہ السلام تو ابھی بھی ایک اپنے ابتدائی مرحلے میں گزر رہے تھے. اس وقت تو نبوت کا کام ان کو سپرد نہیں ہوا تھا، اپنے ابتدائی مرحلے میں تھے اور عزیز مصر کے محل میں تھے. تو اس وقت کوئی قوم میں، کوئی مصر کے قوم میں کوئی نبی نہیں تھا، تو اس وقت وہ بے حیائی عام تھی. اس وقت بے حیائی عام تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں عزیز مصر کی بیوی اتنے گندے کام میں مبتلا ہو گئی تھی، پھر بھی عزیز مصر کو اور مصر کے اس وقت کے جو وزیر تھے ان کو کوئی فرق نہیں پڑا، اور ان کو بس انہوں نے یہ کہہ کر ٹال دی بات کو، یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک، اور عورت سے کہا تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں میں دین کے ماحول کو لائیں، ورنہ ہمارے گھروں میں بے حیائی لازماً آئے گی. اگر گھروں میں دین نہیں ہے تو بے حیائی ہمارے گھروں میں لازماً آئے گی. اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے آپ کو دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. میری بھائیوں اور دوستوں، ماؤں بہنوں، یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، یہ توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو متقی بنانے کا مہینہ ہے، اپنی تربیت کرنے کا مہینہ ہے. یہ صرف روزوں رکھنے کا، دن میں بھوکا رہنے کا اور رات کو قیام کرنے کا اور سحری اور افطاری کھانے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی تربیت کا مہینہ ہے. جتنی اپنے آپ کی تربیت کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اس بندے اور اس بندی کو نوازیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سب کی مغفرت فرمائے اور سب کے سننے کو قبول فرمائے. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وبیدک الخیر کلہ والیک رجع الامر کلہ یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطایا سے درگزر فرما. یا اللہ رمضان کے دن گزر رہے ہیں اور ہم غفلت میں ہیں، یا اللہ ہماری غفلت کو معاف فرما. یا اللہ ہم میں تقوی پیدا فرما، ہم میں للہیت پیدا فرما، ہم میں اخلاص پیدا فرما. یا اللہ ہم میں اچھے اخلاق پیدا فرما. یا اللہ ہماری تربیت فرما. یا اللہ ہماری اخلاق کی تربیت فرما. یا اللہ ہماری ایمانی تربیت فرما. یا اللہ ہمارے اخلاق کی تربیت فرما. یا اللہ ہماری ایمانی تربیت فرما. یا اللہ ہمارے اندر تقوی پیدا فرما. یا اللہ حلال روزی نصیب فرما. یا اللہ اعمال کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ فتنہ دجال سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اس کے لیے جتنے اسباب ہیں اسے اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ روزی میں برکت نصیب فرما. یا اللہ عمر میں برکت نصیب فرما. یا اللہ حلال اور پاکیزہ روزی نصیب فرما. یا اللہ سکون اور چین سکون والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ چین اور سکون والی روزی نصیب فرما. یا اللہ اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ بنا. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما. یا اللہ جو تیری رحمت میں جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.